پاکستان کی اکانومی کے اوپر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کے اوپر تشویش کافی زیادہ ہوتی ہے. پاورٹی بڑھ رہی ہے, انکم انکوالٹی بڑھ رہی ہے, لوگوں کی کنزمپشن گر رہی ہے. ہو کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ ڈاکٹر حفیظ پاشا پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر پاشا صاحب, یہ جو نیا سرکاری اعداد و شمار کا ایک ہمارے سامنے ٹیبلز کچھ آئے ہیں, اس سے پاکستان کی پاورٹی بتایا گیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں بڑھ کر 29% پہ پہنچ گئی ہے. کیا یہ 29% ہی ہے یا آپ کے اعداد و شمار کے مطابق اس سے بھی زیادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حالانکہ پلاننگ کمیشن نے ایک اچھی رپورٹ, مناسب رپورٹ پیش کیا ہے, جس سے انہوں نے یہ بتایا کہ حالات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں, مگر ہم نے جو ریسرچ کیا ہے, خاص طور پہ اگر آپ ایک اور ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کے میجر کو دیکھیں جو زیادہ کمپریہنسو ہے کمپیئر ٹو پاورٹی لائن اپروچ, تو اس کے تحت تو کم از کم اس وقت غربت کا جو پیمانہ ہے وہ 35% ہے, جبکہ پلاننگ کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ لگ بھگ یہ 28.8% کے قریب ہے. تو واضح طور پر ہمیں اپنا خیال یہ ہے, اور ریسرچ کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 35% تک پہنچ چکا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ کے تو اگر اندازے درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کم و بیش کوئی 8.5 کروڑ سے 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے. جی بالکل. اب آپ یہ سوچئے کہ اس وقت پاکستان میں بے روزگاری کا پیمانہ بھی حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے. آپ کے خیال میں بے روزگاری کی شرح کیا ہے ابھی؟ وہ پاکستان کا جو بہترین ڈیجیٹل سینسس ہمارے پاکستان بیورو نے کیا تھا, اس کے تحت 2023 میں آپ کو حیرت ہوگی, انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ جو بے روزگاری کا لیول ہے وہ 22% ہے. لیکن سر, سرکاری اعداد و شمار تو 7% کہتے ہیں, وہ غلط نمبر ہے. وہ تو خیر سروے کے بیسس پر, لیبر فورس سروے, بٹ سینسس کہہ رہا ہے کہ 22%. سینسس سے زیادہ ریلائبل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ, اور دوسرا اگر آپ دوسرا اپروچ بھی اڈاپٹ کریں, منیمم ویجز وغیرہ کا اپروچ وغیرہ اڈاپٹ کریں, تو لیبر مارکیٹ سچویشن پاکستان کی حد سے زیادہ خراب ہو چکی ہے. جن کے پاس نوکریاں بھی ہیں, ان کی جو ریئل انکم ہے, اصل جو آمدنی ہے قیمتوں کے بعد, وہ بہت گر چکی ہے. 15 سے 20% کم از کم. ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک اور نمبر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ انکم ان ایکوالٹی جو ہے وہ 2014-15 اور 24-25 کے درمیان, 18-19 اور 24-25 کے دوران 6 سال کے عرصے میں وہ بہت ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے. امیر ہو گیا, غریب ہو گیا. یہ کتنا تفاوت بڑھ گیا؟ جو پورسٹ 20% ہے ان کی کیا پوزیشن ہے, اور جو ریچسٹ سیگمنٹ ہے ان کا کیا پوزیشن ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں ہوا یہ ہے کہ جو ہمارے جو نچلا جو 40% لوگ ہیں جو بیچارے غربت کے لکیر کے نیچے ہیں, ان کی آمدنیوں میں نمایاں طور پر کمی آئی ہے. اور جو امیر طبقہ ہے جو ہمارے سب سے اونچا 20% ہے, ان کی انکم میں اتنا اضافہ نہیں ہوا, البتہ کمی بھی اتنی نہیں آئی ہے. تو اس لیے فاصلہ بہت بڑھ گیا ہے. اور ہمارا جو رپورٹ آئی ہے پلاننگ کمیشن کی, وہ 32% کہتی ہے. ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ تقریباً کم از کم 40% ڈفرنس ہو چکا ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب پھر ایسی صورتحال ہے کہ جس میں نے پوری رپورٹ کی ڈیٹیلز کو خود تو اسیس نہیں کیا, لیکن 1-2 اکانومسٹ نے مجھے کہا کہ جو پاکستان میں لوگ پاورٹی لائن سے اب نیچے ہیں, ان کی کنزمپشن ویٹ کی, آٹا کی, رائس کی, اور اس طرح کی جو بنیادی ضرورت کی شائیں زندہ رہنے کے لیے, وہ بھی گر گئی ہے. از اٹ ٹرو؟ واضح طور پر گری ہے. دیکھیے, یہ جو سروے آیا ہے ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے, اس نے جو بتایا ہے اس سے بے پناہ افسوس ہوتا ہے. دیکھیے, جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, اور خاص طور پہ آپ کے جو فوڈ کہ جو بیسک فوڈ سٹف جو ہے ہوتا ہے, کھانے پینے کا اشیاء, اس میں واضح طور پر کمی آئی ہے.
اور ہمارا جو نیشنل جو گروتھ فگرز ہیں حالانکہ وہ ابھی بھی کم ہیں، وہ میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ کم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جب کنزمپشن ہی ختم ہو گئی ہے تو پروڈکشن کہاں سے ہو رہی ہوگی۔ جن لوگوں کے ووٹ لے کر آپ لوگ پارلیمان میں پہنچتے ہیں ان لوگوں کی صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے کہ پاورٹی بڑھ گئی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، غریب ہو گئے، تو کیسے زندگی چلے گی؟ سر آپ نے دو چیزوں کا سہارا لیا، آپ نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کا لیا اور حفیظ پاشا صاحب نے جو ہے تو انہوں نے سینسس 2023 کا لیا۔ دونوں رپورٹس آفیشیل ہیں، پرائیویٹ نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آفیشیل نہیں ہے۔ اب میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ساری الخرابی جو تھی 4.25 سال کی حکومت تھی جو لائی گئی تھی 2018 میں، آپ کے 3 سال میں ہن برس رہا ہے میرے خیال میں پی ڈی ایم کی دور سے لے میں کر وہی اب کہہ تک۔ رہا ہوں کہ اگر ہم نے تو ڈوبتی کشتی کو ہم نے بچایا ہے، اگر ہم نہ ٹیک اوور کرتے تو ان کے تو وزیر اعظم جو تھا پی ٹی آئی کا وہ تو کہہ رہے تھے کہ ملک ٹوٹ رہا ہے۔ 2018 سے پہلے قرضہ کتنا تھا؟ ہمارے حکومت کے بعد قرضہ کتنا رہا؟ ہم نے کتنا واپس کیا؟ آپ نے ڈبل کر دیا۔ نمبر سیکنڈ یہ کہ پیٹرولیم لیوی ہمارے دور حکومت میں کتنی تھی، آج کتنی ہے؟ پاورٹی کی جتنی بھی انڈیکیٹرز تھے، دیکھیں جب رجیم چینج ہو رہا تھا ڈالر 152-53 پہ کھڑا تھا، آج 300 کو چھو گیا ہے۔ 65 روپے ہم ریسپانسیبل۔ اچھا 65 روپے پہ تھا، 110 پہ 142-43 پہ ہم چھوڑ کے گئے۔ آپ نے وعدہ 40 کا کیا تھا، آج کتنے پہ؟ نہیں آپ نے وعدہ 40 کا کیا تھا۔ ایک انٹرنیشنل ریٹس ہوتے آگے پیچھے ہوتے رہتے پیٹرولیم ریٹس میں تنقید نہیں کرتا، کرتا، وہ غلط بات تھی۔ پیٹرولیم لیوی آپ 86 روپے لے رہے، عوام کی چمڑی ادھیڑ دی ہے 86 روپے لے کے۔ ندیم ملک صاحب ایک لیٹر کا ایک یونٹ 12-14 روپے لے رہے تھے، 5 روپے کا تھا، یہ 82 روپے لے رہے ہیں۔ انہوں نے تاریخ آپ نے تو لوگوں کا سولر بھی بند کر دیا، خدا کا نام لے۔ کیا کرتے؟ یہ ملک کو بچانا بھی تھا نا ڈیفالٹ سے۔ پارٹی کے اندر بہت بڑا ایک کرائسس ہے۔ علیمہ خان نے نام لے لے کر، حامد خان پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، شاید خٹک سے بہت پہلے سے وہ پارٹی کا حصہ ہوں گے، ان کا بھی نام لے کر انہوں نے ان کو بھی کویسچن کر دیا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب بہت ہی سلجھے ہوئے آدمی ہیں، ان کے والد صاحب نے بھی ایک طریقہ کہا تھا سیاست کا، ان کو بھی چیلنج کر دیا۔ گوہر صاحب کو انہوں نے کہا کہ اس سچویشن میں وہ بن گئے ہیں، ادروائز وہ پارٹی کے ورکر نہیں تھے۔ تو یہ تو ایک پارٹی ٹوٹ گئی اندر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ بات ایسی ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف سے جتنی آوازیں آپ کو سنائی دی یہ ساری فرسٹریشن ہے اور یکسوئی نہیں ہے۔ جماعت جو ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے لیکن ان کی پارٹی یکسو تھی، پیچھے فیملی تھی، پیچھے ایک سیکنڈ ٹیئر میں فیملی تھی جو پارٹی لیڈ کر رہی تھی۔ اگر فیملی ایک کردار ادا کر رہی تھی تو پارلیمنٹ میں ان کی پارٹی اپنا آئینی کردار ادا کر رہی تھی، جو ان کا پارلیمانی کردار تھا وہ انہوں نے مرنے نہیں دیا۔ سر لیکن آپ دونوں جماعتوں کے ساتھ ایک اختیار، ایک ایڈوانٹیج تھا۔ نواز شریف صاحب کو اگر جیل میں ڈالتے تھے نا تو شہباز شریف رات کو چاہے وہ ملک احمد خان کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ چھپ کے جاتے ہوں تو وہ ملاقاتیں کرتے تھے، انہوں نے نواز شریف کے لیے راستہ نکالا۔ زرداری صاحب 11 سال جیل میں تھے، بی بی ان کے بہاف پہ بات کر سکتی تھی۔ کلثوم نواز تو ہاسپٹلائز تھی تو اس وقت تو آپ لوگ کچھ اور باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ ان کی فیملی سے کوئی نہ کوئی انٹریکٹ کر رہا تھا۔ میں بتاتا ہوں ان کے لیے، اچھا میں وہ بات بیچ میں رہ جائے گی۔ آصف علی زرداری کے بعد اگر نواز شریف کی بات کریں تو ان کی پارٹی بھی انٹیکٹ تھی اور اس میں یکسوئی تھی، اس میں رفٹس نہیں تھے۔ پارٹی تو ٹوٹ گئی تھی آپ کی، ایک سٹیج پہ 19 سیٹیں رہ گئی تھی آپ کی، ٹھیک ہے، لیکن جتنی بھی تھی 2/3 اکثریت سے 19 اس کے باوجود ہمارا ایک پارلیمانی کردار تھا، ایک دستوری کردار تھا، ایک جمہوری کردار تھا، لیکن ہم نے سارے زاویوں کو کور کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب جہاں پر سر آپ کو ایک ایڈوانٹیج تھا چودھری نثار کا، وہ نہیں ہے ابھی، شہباز شریف آپ کا، دوسری سائیڈ پہ جا رہے ہیں، میں اس سائیڈ پہ آ رہا ہوں۔ وہ آپ کے لیے برج کا کردار ادا کرتے تھے، ان کی جماعت میں وہ کردار کوئی نہیں ادا یہ فرق ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں اور یہ ہوتا ہے ہجوم میں۔ ان کی پارٹی ہجوم تو ہے لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ عمران صاحب کے ہوتے ہوئے جب وہ ملک سے جیل سے باہر تھے اس وقت بھی یہ پارٹی نہیں بن رہی تھی، اس وقت بھی اس میں یکسوئی نہیں تھی، اس وقت بھی اس میں دڑے بندی تھی۔ آج تو یہ جو بیرسٹر گوہر، میں کہتا ہوں کہ میرے مخالف ہیں لیکن آئی ہیو لاٹس آف ریسپیکٹ، نفیس آدمی ہے، انتہائی نفیس، لیکن انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ اوپر وہ صدر بن گئے، ویسے وہ ورکر نہیں تھے۔ یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے لیکن ہماری بھی ایک رائے ہے اور ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم ہر بندے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر کوئی سافٹ فیسز ہے نا، وہ اس میں
اس کا فیدر ان دا کیپ ہے. وہ تو برسر علی ظفر بھی ہیں, علی ظفر صاحب ہیں, حامد خان صاحب ہیں, سلجھے ہوئے دھیمے میں سمجھتا ہوں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. اس میں عمیر نیازی صاحب ہیں, عمیر صاحب, بالکل یہ ہے. اس میں بڑی تعداد ہے کہ جو ایک سافٹ اور سین وائسز ہیں. جہاں تک ان کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے انگیجمنٹ جو تھی نا, بیرسٹر سیف نے بھی کی ہے, بیرسٹر گوہر نے بھی کی ہے عمران خان صاحب کے لیے, اور اس کے علاوہ علی مین گنڈا پور نے کی ہے. اس کے علاوہ اگر میں تھوڑا سا ریفریش کرا دوں شاہد بھائی کو کہ علیمہ خان جو ہیں اگر وہ مریم نواز سے ملاقات کر سکتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے, تو کیا انہوں نے مزید انگیجمنٹ نہیں کی ہوگی؟ بیٹوں کے لیے انہوں نے مریم نواز سے ملاقات کی. یہ تو بڑی کامن سی بات ہے, بڑی آج یہ تو مطلب اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ. اچھا, اس کو تو ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ کہتے ہیں کہ مری میں ہوئی ہے, میں تو نہیں تھا, مری میں ملاقات ہوئی, میں تو نہیں تھا بیٹا اس میں, لیکن جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے. آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. اچھا, اچھائی کا مظاہرہ کیا اگر اس کے بعد انہوں نے بیٹے چھوڑ دیے, کیونکہ بلا وجہ تو کسی کو پکڑ کے ظلم نہیں کرنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے بات کے لیے مل سکتی ہیں تو عمران کے لیے کیوں نہیں ملی؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ اگر نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی؟ پہلی بات یہ, اب میں اس بات پہ میں پولیٹیکل جماعت کی بات پورا کر لینے کی ڈیفینیشن کر دیتا ہوں. پولیٹیکل جماعت وہ ہوتی ہے جو عوام میں علیمہ خان ملی مریم نواز؟ نہیں, یہ تو ویسے انہوں نے کوئی خود سے پتہ نہیں کوئی کہانی, یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. بیٹے کو پکڑا گیا ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ مریم میں ملنی ہے. مریم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں, کبھی بھی عمران خان کی بہنیں بھیک نہیں مانگے گی اپنے بیٹوں کے لیے, یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں, کسی کے لیے بھی نہیں. ہم نے تو یہ بات کی ابھی انہوں نے کیا ہے, یہ کسی سے آپ نے سنی ہے؟ آپ نے سنی ہے اس سے پہلے؟ ابھی ان سے سنی ہے, اختیار صاحب سے. شیر افضل مروت ہماری پارٹی کا نہیں ہے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. نہیں, شیر افضل مروت صاحب کو فون پہ لیں جی. نہیں, وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے. مروت نے یہ بات کی ہے, ہماری پارٹی کا نہیں ہے, پارٹی کا بندہ ہے, وہ ہمارے پارٹی کا نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جماعت وہ ہوتی ہے جو عوام کے اندر ہوتی ہے, جس کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے, اور عوام تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہے. باقی لیڈرشپ میں لڑائی جھگڑی روٹین کے چلتے رہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا چودھری نثار جس نے ان کو ریسکیو کیا, آج کدھر ہے؟ حقان عباسی مشکل ٹائم میں کھڑا رہا, آج کدھر ہے؟ جو بظاہر آپ کو خواجہ آصف نظر آتے ہیں نا, خواجہ آصف بھی کڈے لائن ہے. نہیں, یہ آپ سن لیجئے, وہ بھی کڈے لائن ہے, اس کو کوئی نہیں سنتا مسلم لیگ نون میں. کسی سے پہ جا کے اختیار صاحب کو بات خواجہ آصف ہماری پارٹی کے سٹالورٹ, کوئی نہیں سنتا, وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, کوئی بھی نہیں سنتا. ان کی تقریریں دیکھ لیں, وہ کسی دوسری طرف جا رہے تھے, شاید منا لیا ان کو. نہیں, سن لیجئے, خواجہ آصف جس نے جو پارلیمانی لیڈر تھا ان کا پچھلے حکومت میں کرائسس میں وہ لیڈ کیا, آج میں کڈے لائن ہے. آپ نے تو ماشاء اللہ ابھی دیکھا ہی نہیں ہے, آپ نے تو وہ چیزیں فیس ہی نہیں کی جو ہم نے فیس کیا ہے. نہیں دیکھا آپ نے, میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں, ماشاءاللہ میں نواز شریف نہیں دیکھا, سعودی عرب چلا گیا تھا, عمران خان صاحب تحریک انصاف ایسے حالات کبھی ماشاءاللہ کے دور میں بھی نہیں گزرے. آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا, کراس ٹاک کی بجائے سوال جواب کر لیں, زیادہ 70,000 ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا.